بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور قرآن کی تفسیر میں مہارت رکھتے تھے۔ سوال، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن جانوروں کے درمیان انصاف کیا جائے گا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ مٹی ہو جائیں گے۔ سوال، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کون سی نمازیں فرض تھی؟ جواب، معراج سے پہلے صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر اور دوسری عصر کی نماز۔ معراج کے موقع پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ سوال، خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی؟ جواب، خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی: طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی اور ہیرا۔ سوال، پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار کپڑے سینے کا آغاز کیا اور کنگھی کا استعمال بھی انہی سے منسوب ہے۔ سوال، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی کتنی لمبی تھی؟ جواب، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی گھنی اور خوبصورت تھی، تاہم اس کی لمبائی کے بارے میں کوئی مستند حدیث نہیں ملتی۔ سوال، کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ جواب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے اکثر وحی کے مطابق ہوئی تھی اور آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کو مارنا ایک مشرک آدمی کو مارنے کے برابر ہے؟ جواب، حدیث میں کسی جانور کے متعلق ایسا ذکر نہیں، البتہ زیر رسا جانوروں جیسے سانپ، بچھو وغیرہ کو مارنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال، دنیا میں وہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناپسند کرتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کو بازاروں میں کی جانے والی دھوکہ دہی اور جھوٹ بہت ناپسند ہے۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ساوا نامی جھیل خشک ہو گئی تھی۔ سوال، آسمان میں کب رات ہوتی ہے؟ جواب، آسمان میں رات اور دن زمین کی گرد گردش کے مطابق بنتے ہیں، تاہم آسمان پر ہمیشہ نور ہی رہتا ہے۔ رات کی تاریکی زمین کے ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سوال، کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب، مسجد کو شیطان کے بچاؤ کے لیے قلعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سوال، برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، برے جنات کو شیطان کہا جاتا ہے۔ القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ سوال، جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لگایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کا درخت اگایا تاکہ وہ سایہ اور غذا حاصل کر سکیں۔ القرآن سورۃ الصافات آیت نمبر 146۔ سوال، کو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کھائی تھی، جس کے بعد انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ سوال، بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب، روزے کو بدن کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ جواب، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔
سوال ہے کہ بستر پر لیٹ کر قرآن مجید یا ذکر اذکار کرنا جائز ہے؟ جواب ہے بستر پر لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا یا ذکر اذکار کرنا جائز ہے، بشرطیہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو۔ سوال ہے وہ کون سی عورت ہے جس نے فرعون کے محل میں ایمان قبول کیا؟ جواب ہے فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرعون کے محل میں ایمان قبول کیا اور آپ جنت کی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں۔ سوال ہے صاحب نصاب مردوں پر قربانی واجب ہے، بتائیے عورتوں پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے عورتوں پر بھی قربانی اسی طرح واجب ہے جیسے صاحب نصاب مردوں پر۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی فرض ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کی پجاری تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52 سے 54۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں کم از کم 5 سبزیوں کے نام آئے ہیں جن میں ککڑی، لہسن، پیاز، مسور اور ساگ شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب جلد از جلد دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سوال ہے کن صحابی رضی اللہ عنہ کا نام سورۃ الاحزاب میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ سوال ہے کسی نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ کاش وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے۔ سوال ہے جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 46۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بہت خوش ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر فرشتے بہت خوش ہوئے تھے۔ سوال ہے جمعۃ المبارک کے دن 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ جواب ہے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے ایک اذان مسجد کے باہر اور دوسری اذان منبر کے قریب دی جانے لگی۔ سوال ہے ہماری حاجتوں کو اللہ تعالیٰ تک کون سے فرشتے لے جاتے ہیں؟ جواب ہے ہماری دعائیں اور حاجتیں لے جانے والے فرشتے ملائکہ کہلاتے ہیں، خاص طور پر کرامن کاتبین اور مقرب فرشتے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ سورۃ القاف آیت نمبر 17 سے 18۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے طبقے تھے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے 3 طبقے تھے، ایک انسانوں کے لیے، دوسرا جانوروں کے لیے اور تیسرا پرندوں کے لیے۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس نابینا رہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 12 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں نابینا رہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 84 سے 96۔ سوال ہے کس طرح کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے بغیر منڈیر والی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے تاکہ گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ سوال ہے کون سے نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے فوراً بعد گود میں ہی لوگوں سے بات کی اور اپنی نبوت کی گواہی دی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 29 سے 30۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ جواب ہے حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات میدان عرفات یعنی جبل رحمت پر ہوئی تھی۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔